کا مطلب یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کے گھروں پر سروے ٹیمیں نہیں پہنچ سکیں وہ جا کے ڈیسکوں پہ اپنا قوائف خود جمع کرا لیں۔ احساس کا یہ سروے کیوں اتنا اہم ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ جو ہماری 12,000 کی جو ادائیگیاں ہوتی ہیں احساس کفالت کی، وہ سروے کی بنیاد پہ گھرانے جو ہیں وہ حقدار ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اور پرسوں ہی آپ نے دیکھا وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے احساس کے تعلیمی وظائف کا۔ تو یہ تعلیمی وظائف کا جو نظام ہے اب ملک کے ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں اس وقت لاگو ہے اور شروع ہو چکا ہے۔ تو جو بھی احساس کفالت کے حقدار گھرانے ہوتے ہیں ان کے بچوں کو بھی وظیفے ملنے کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے، کچی جماعت سے لے کے 12ویں جماعت تک۔ تو جو بھی گھرانہ احساس کے نظام میں سروے کے تحت قواعد و ضوابط کے مطابق اہل ٹھہرایا جاتا ہے، حکومت کے سماجی تحفظ کے وظیفوں کے لیے نہ صرف ان کو 12,000 روپے کی قسط ملتی ہے مگر ان کے بچے جو ہیں کچی سے 12ویں جماعت تک کے ان کو اسکول کے وظیفے بھی ملتے ہیں۔ تو اب لوگوں کو کیسے پتہ چلے کہ ہم حقدار ہیں یا نہیں؟ اس کے 3 طریقے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ ہم لوگوں کو خط بھیج رہے ہیں، اور آج بھی میں ادائیگی مرکز پہ گئی تو بہت سی عورتیں جو پیسے لینے آئی ہوئی تھیں ان کے ہاتھوں میں خط تھے، تو پہلے تو یہ خط طریقہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جن گھرانوں کے فون نمبر ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کو ہم SMS میسج کرتے ہیں کہ آپ کے پیسے آئے ہوئے ہیں اور آپ جا کے پیسے لے لیں۔ اور لوگوں کی مزید سہولت کے لیے اب ہم نے آج کے دن سے ایک ویب پورٹل کا آغاز کیا ہے۔ اس ویب پورٹل کا URL جو ہے اگر آپ ٹی وی اسکرین پہ اس کو فلیش کر دیں لوگوں کی سہولت کے لیے تو بہت اچھا ہوگا۔ ehsastracking.pas.gov.pk، ریپیٹ کرتی ہوں، ehsastracking.pas.gov.pk۔ جب آپ اس پورٹل پہ یا تو آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈال سکتے ہیں اور یا آپ اپنے جو سروے کا جو ٹوکن ہے اس کے اوپر جو رجسٹریشن نمبر ہے وہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ سروے رجسٹریشن ٹوکن نمبر ڈالیں گے تو آپ کے پاس گھرانے کی تمام تفصیل کھل جائے گی کہ اگر گھرانے میں 4 بھائی رہتے ہیں اور ایک سرکاری ملازم ہے تو بتا دیں گے کہ جی یہ گھرانہ اہل نہیں ہے، یہ خاندان اس گھرانے میں اہل نہیں ہے۔ 2 اگر مزدوری کرتے ہوں گے اور وہ اہل ٹھہرائے جائیں گے تو ان کا آ جائے گا کہ وہ اہل ہیں۔ اگر گھرانے میں کوئی خاتون ہے جس کا شناختی کارڈ نہیں ہوگا تو کہا جائے گا کہ آپ شناختی کارڈ بنائیں۔ تو کیا میں یہ رہی ہوں کہ اگر آپ جو ہماری سلپ ہے سروے کے ٹوکن کی اس کا رجسٹریشن نمبر ڈالیں گے تو گھرانے کی تمام تفصیل آ جائے گی۔ اور اگر آپ کے پاس سروے ٹوکن نہیں ہے، سلپ گم گئی ہے یا آپ کے گھرانے کا سروے نہیں ہوا تو پھر آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر بھی ڈال سکتے ہیں۔ اور شناختی کارڈ اگر ایک گھرانے کا شناختی کارڈ ایک فرد کا ڈالیں اور اس پہ جواب آئے کہ کسی دوسرے کا ڈالیں تو پھر آپ دوسرے کا ڈالیں، گھرانے کے دوسرے فرد کا ڈالیں۔ تو اس کے بعد جب آپ یا رجسٹریشن نمبر ڈالیں گے یا شناختی کارڈ نمبر ڈالیں گے تو پھر ایک کوڈ ہوتا ہے، ویریفیکیشن کوڈ، ادھر لکھا ہوتا ہے، آپ کو وہ پنچ ان کرنا ہوتا ہے اور پھر آپ جو معلومات فراہم کرنے کے لیے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے معلومات آتی ہیں۔ تو یہ پورٹل جو ہے ہم نے لوگوں کی سہولت کے لیے کھولا ہے کیونکہ اس وقت جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہمارا سروے تقریباً 99% سے زیادہ ختم ہو چکا ہے۔ تمام تحصیلوں میں ہمارے دفاتر میں رجسٹریشن ڈیسک اس وقت لگ چکے ہیں اور ہم نے لوگوں کی سہولت کے لیے پورٹل کھولا ہے۔ تو ہم پڑھے لکھے لوگوں سے یہ جن کے پاس خاص طور پہ اینڈرائڈ فون ہے ان سے استدعا کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی مدد کریں، ان کے شناختی کارڈ نمبر چیک کر کے ان کو ان کا سٹیٹس بتائیں، اور پھر ہر تحصیل میں ہمارے ادائیگی مراکز بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہر دفتر میں بچوں کے اسکول کے وظیفوں کی جو رجسٹریشن کا پروسیس ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ تو اس وقت احساس کے دائرۂ کار میں بہت سی چیزیں چل رہی ہیں۔
سروے رجسٹریشن چل رہا ہے، بچوں کے وظیفوں کی رجسٹریشن چل رہی ہے، اور ادائیگی مراکز کھلے میں، یعنی کہ رقم کی ادائیگی مراکز کھلے میں، اور آپ پیسے بائیو میٹرک ATM سے بھی لے سکتے ہیں۔ یہ تو ہم بار بار بتاتے ہیں کہ KPGB اور AJK میں بینک الفلاح ہمارا رقم ادا کرنے کا پارٹنر ہے، اور سندھ بلوچستان اور پنجاب میں حبیب بینک ہمارا پارٹنر رقم ادا کرنے کا پارٹنر ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں سے کہیں گے کہ وہ اپنا سٹیٹس چیک کریں، اور جو آپ کو پورٹل پہ انفارمیشن آتی ہے اس کے مطابق یا آپ رجسٹریشن اپنی کرائیں، اور یا ادائیگی مرکز جا کے اپنے پیسے لے لیں اور بچوں کو رجسٹر کروائیں۔ تو یہی تھوڑی سی چیز آپ کو ہم نے آج بتانی تھی، اور کوئی آپ کے سوال ہوں تو میں بخوشی ان کا جواب دے سکتی ہوں۔ میم یہ آپ کے جو سینٹرز ہیں اس کے حوالے سے بہت زیادہ شکایات آتی ہیں کہ یہاں پہ یا وہاں پہ فیسلٹیز کا فقدان ہے، یا وہاں پہ جو ہے وہ جو نان فیزیبل جگہ پہ جو وہاں پہ ایکسیس ہے لوگوں کا، وہ تھوڑا سا اس میں بھی دقت آ رہی ہے لوگوں کو، اس حوالے سے دیکھیں جی، ہماری جو ادائیگی مرکز کا جو کیمپ ہوتا ہے وہ ہمارا عملہ جو ہے وہ جو ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر کی مشاورت سے لگاتے ہیں۔ اب جیسے ہمارے یہاں ہمارے افسر بیٹھے ہوئے ہیں بٹاگرام کے، اور AC صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مشاورت ہوتی ہے، جو وہ ہمیں جگہ دیتے ہیں ہم اسی جگہ پہ کیمپ لگاتے ہیں۔ یہ ریٹیلرز کے حوالے سے بھی بہت زیادہ شکایات ہے کہ جو ریٹیلرز ہیں وہ مستحقین سے کٹوتیاں بھی کرتے ہیں 500 روپے 300 روپے اس طرح کے حساب سے، تو وہ آپ کے نوٹس میں اس ریٹیلرز کی روک تھام کے لیے کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو ریٹیلرز کٹوتی کرتے ہیں، یہ کچھ ملک میں کچھ ایریاز ہیں جہاں سے شکایات زیادہ آتی ہیں، جیسے ساؤتھ پنجاب اور انٹیریئر سندھ سے یہ شکایات ہمیں زیادہ آتی ہیں۔ باقی ملک میں بھی ہمیں شکایات آتی ہیں مگر اتنی زیادہ نہیں آتی۔ ہمارے ادارے کی اس سلسلے میں زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، جہاں ہمیں کوئی شکایت ملی ہم فوراً اس میں جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق ایکشن لیتے ہیں، اور جلدی لیتے ہیں اور سوئفٹلی لیتے ہیں۔ مگر جب سے ہم نے کیمپ لگانے شروع کیے ہیں تب سے یہ شکایات آنی کم ہو گئی ہیں۔ ابھی میں ہمارے جو یہاں پہ ریپرزینٹیو ہیں ان کے دفتر میں خاتون میرے پاس خود چل کے آئیں، اور انہوں نے کہا کہ جی پہلے ہم سے دکاندار 300 روپے لیتے تھے ہر قسط میں، مگر جب سے آپ کا یہ سینٹر کھولا ہے تو تب سے وہاں پہ کٹوتی نہیں ہوتی، کیونکہ سینٹر پہ ہم زیادہ اچھی طرح سے وہ مانیٹرنگ کر سکتے ہیں۔ دکانیں تو بہت سی ہوتی ہیں، ہمارا ایک ہی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوتا ہے، وہ ہر دکان پہ تو کھڑا نہیں ہو سکتا، مگر سینٹر پہ بہت بہتر مانیٹرنگ ہوتی ہے۔ اچھا میڈم، یہ کوشچن رہا ہوا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اسکول میں بچوں کو جو اسٹائپنڈ کے طور پہ آپ یہ بھی انیشیٹ کیا ہے آپ نے پروگرام، اس احساس کا حالت کے پروگرام جی، تو اس میں کہیں سے یہ بھی کوشچن ریز ہو رہے ہیں کہ ریموٹ ایریاز ہیں، کیونکہ ایریاز ہے اور فار فلنگ یہاں پر اسکول ہوتے ہیں، تو یہاں پہ زیادہ تر یہ بھی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں کہ جتنے بھی آ رہے ہیں اب اس کو آن گراؤنڈ مانیٹر کرنے کے لیے تو آپ یہ اس کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس لیے کیا میکینزم ہے یا آپ بنا رہے ہیں۔ وہاں بھی یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ فیک انرولمنٹ رجسٹرز میں کر دی جاتی ہیں، پھر یہ تو ہوتا ہے پوسٹ آفس کے تھرو، یہ سارے پیسے ہم ان کے نام جاتے ہیں، تو پھر وہاں کے جو ریلیونٹ اسکولس کے یا ہیڈ ہیں یا جو جتنے فوکل پرسن ہیں ان کے تھرو یہ چیزیں بچوں تک نہیں پہنچ، اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو KP گورنمنٹ کا کوئی پروگرام ہے جو اسکولوں کے پیسے دیتے ہیں اور وہ پوسٹ آفس کے تھرو دیتے ہیں، اور وہ ایک پیپر بیس سسٹم ہے، تو غالباً جو آپ بات فرما رہے ہیں وہ اس سے متعلق ہے۔ ہمارا سسٹم جو ہے وہ بالکل ڈیجیٹل ہے، ہمارے ایک افسر اسکول والے بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ یہ پریس کانفرنس ختم ہو تو آپ ان سے پلیز ضرور بات کریں۔ ہمارا جو نظام ہے وہ فلی ڈیجیٹل ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک عورت آتی ہے وہ کہتی ہے کہ جی میں احساس کی بینیفیشری ہوں اور میرے بچوں کو آپ اپنے سسٹم میں ڈالیں، تو سب سے پہلے تو عورت کا اندراج، ان کے پاس ٹیب بھی ہے، آپ ضرور دیکھنا، وہ عورت کا CNIC ڈالیں گے تو وہ اسلام آباد میں ہمارے ڈیٹا سینٹر سے وہ کنفرم کرے گا کہ ہاں یہ عورت ہی احساس کی بینیفیشری ہے۔ پھر وہ اس عورت کا کہ جن بچوں کا وہ کہہ رہی ہے، اگر وہ کہتی ہے کہ میرا بچہ ہے ذیشان اور عرفان اور
زبیدہ 3 بچے ہیں تو وہ تینوں کے نام ڈالیں گے اور اس کا بے فارم ریٹریو کریں گے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو لوگ اپنی درانی جٹھانیوں کے بچے، ہمسایوں کے بچے بھی ڈال دیں، گوسٹ بچے ڈال دیں، تو ان کے بے فارم ریٹریو ہوتے ہیں۔ پھر بے فارم جب ریٹریو ہو جاتے ہیں اور یہ چیزیں مسلمہ ہو جاتی ہیں کہ عورت بھی حقدار بینیفیشری ہے، سروے سے کلیئرڈ ہے، اور اس کا بچہ بھی یہ اسی کا بچہ ہے اور اسی کا بے فارم ہے۔ پھر تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا تو نہیں کہ اس نے بچے کو داخل ہی نہیں کیا اور ایسے ہی کہہ رہی ہے۔ پھر ہم اس کی جو بے فارم ہے جو اس کی ایڈمیشن سلپ ہے جو اسکول سے تصدیق شدہ ہے وہ دیکھتے ہیں اور اس کو سسٹم میں لاگ کرتے ہیں، اور اس کو پوری ٹریل ہوتی ہے، پھر بچے کی تصویر لیتے ہیں، وہ بھی سسٹم میں لاگ ہوتی ہے۔ تو آپ کو میں کہوں گی کہ آپ نا دفتر لے جا کے شاہین، آپ نے دفتر لے جا کے کمپلائنس مانیٹرز کے ساتھ ان کو بٹھانا ہے تاکہ یہ ان کی پریزنس میں کچھ انرولمنٹس کریں۔ تو ہم نے پوری جو کرپشن کے راستے تھے نا، گوسٹ اسکول، گوسٹ چلڈرن، گوسٹ بینیفیشریز، ان کو پوری طرح سے ہم نے بند کیا ہے۔ پھر اس ماں کا فون نمبر لے لیا جاتا ہے، پھر جب ہماری قسط آتی ہے تو اس کو فون پہ میسج جاتا ہے کہ آپ کی قسط آ گئی ہے، پھر وہ جا کے ہمارے ادائیگی مرکز سے بائیو میٹرک کرتی ہے کہ مطلب میں ہی بچوں کی ماں ہوں، اور پھر وہ پورے جب اس کو میسج جاتا ہے تو ان کو لکھا جاتا ہے نا کہ آپ کے یہ 3 بچے ہیں، ان کے اتنے پیسے آئے ہیں، تو وہ تمام چیز ان کو تو یہ کافی واٹر ٹائٹ سسٹم ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ جو ساری پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ یہ ہمارا نظام یوز کریں۔ میم اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا، یہ احساس سروے پروگرام کے تحت جتنی بھی وہ سروس ہمارے جو تو اس میں ہم دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ یہ ایک پاسپورٹ کا وہ تھا کہ جن کے پاس پاسپورٹ ہے تو ان کا وہ ظاہری بات ہے یہاں پہ تو ریموٹ ایریاز میں سب کا جو لائیولیہڈ کا مین سورس ہے وہ یہی گلف کنٹریز ہیں، لوگ یہاں سے موو کرتے ہیں تو ہوتا ہے وہی ولنریبل ہوتا ہے ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، لائیولیہڈ کا ان کا کوئی سورس نہیں ہوتا، تو وہ اس سروے میں جو ہے نا وہ افیکٹ ہو رہے ہیں، اس طرح کی وہ انفارمیشن آ رہی ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ سروے کے دوران جو ہے وہ آپ کی جتنی بھی آپ کی اسکورس بنتی ہیں یا جتنی بھی آپ کی فنڈنگ جو بھی آپ کا ایک میکینزم ہے اس کے تحت وہ اس سروے میں جو ہے نا وہ باہر رہ جاتا ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ گئی۔ دیکھیں میرے بھائی 3 چیزیں میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ خالی پاسپورٹ کا کسی گھر میں ہونا کی وجہ سے کوئی نااہل نہیں ہوتا، اگر کوئی انٹرنیشنل ٹریول کرتا ہے تو پھر وہ نااہل ہوتا ہے۔ ہاں اب دیکھیں اگر ہمارے پاس ایک لمیٹڈ بجٹ ہے اور جو لوگ اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں وہ اس لمیٹڈ بجٹ سے دگنا ہے، تو ہم نے تو کوئی پیرامیٹر تو اپلائی کرنا ہے کہ اس بڑی باسکٹ میں سے اتنے لوگ کتنے لیں، کیسے لینے ہیں۔ تو جو لوگ باہر ٹریول کرتے ہیں ہمیں تحقیق یہ بتاتی ہے کہ وہ ان لوگوں سے معاشی طور پر بہتر ہوتے ہیں کہ جو کبھی ٹریول نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ایک ایکسکلوژن کا یعنی کہ اپنی لسٹوں سے باہر نکالنے کا ایک پیرامیٹر بنایا ہوا ہے تاکہ ہم اپنی کوئی ڈسکریشن نہ ایکسرسائز کریں۔ جو ہم سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ہوں، ہمارے ڈی جی صاحب ہیں، ہمارے ڈائریکٹر ہیں، ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، ہمارے کمپلائنس مانیٹر ہیں، ہم میں سے کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو ہم لسٹ میں ڈالیں یا کسی سے نکالیں، مگر ہمیں کچھ پیراہے استعمال کرتے ہیں اور ان میں انٹرنیشنل ٹریول بھی شامل ہے، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ ہم ایک اپیلز کا سسٹم دسمبر میں لا رہے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی کسی گھرانے میں کوئی باہر تو گیا ہو مگر اس کے عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہو، وہ عورت بیوہ ہو گئی ہو، تو اس کے سسٹم میں تو یہی آئے گا کہ اس کے گھرانے میں کسی نے انٹرنیشنل ٹریول کیا ہے مگر اصل میں تو وہ بیوہ ہو گئی ہے، اس کو کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو پھر ہم ایسے کیسز کو اپیل کے لیے ان کا راستہ کھول رہے ہیں، مگر جی دسمبر 21، مگر اس میں جانچ پڑتال بڑی اسٹرکٹ ہوگی تاکہ اس کو کوئی ابیوز نہ کر سکے۔ تو میرے خیال سے لوگوں کو یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ ہم اس سسٹم میں کوئی اپنی ڈسکریشن نہیں ہے کہ میں نے اس کو نکال دیا، انہوں نے ڈال دیا، انہوں نے سفارش کی۔ پیرامیٹرز ہیں، اور ہاں پیرامیٹرز کے بیسس پہ لوگ نکلتے ہیں، جس کا فون کا بل زیادہ ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، جس کا
جس کا انٹرنیشنل ٹریول ہوتا ہے وہ نکلتا ہے, جو گورنمنٹ سرونٹ ہوتا ہے وہ نکلتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا بہت ہی زیادہ نادار لوگ بھی ہیں, یہ پروگرام بہت ہی زیادہ نادار لوگوں کے لیے ہے. تھینک یو. تھینک یو جی, آپ سب کا بہت شکریہ. کمپلائنس مانیٹر کا کیا نام؟